السلام علیکم، میں ہوں عابد دندلیب۔ ناظرین، عمران خان نے جو ریڈ لائن کا ہم ذکر سنتے تھے کہ ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے، لیکن آج عمران خان نے ایک ایسا چھکا مارا ہے کہ بال ہی گم ہو گئی ہے۔ بہت خوفناک انکشافات کیے آج انہوں نے صحافیوں کے ساتھ جو ملاقات کی، اس میں سب سے پہلے میں آپ کو جو خبر ہے ایز اٹ از آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے بعد کچھ نئی چیزیں بھی ہیں اس میں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن خبر میں بہت خوفناک انکشافات ہیں۔ عمران خان نے ایسے لگتا ہے کہ آج ایک ایٹم بم جو ہے وہ نیوٹرل کے اوپر گرایا ہے۔ اس میں بہت سنسنی خیز چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں جس میں یہ عمران خان خود بہت واضح ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ ان کو ہر چیز کا پتہ ہے پہلے سے، اور وہ بہت کچھ آگے کرنے جا رہے ہیں۔ اس سب سے زیادہ خطرناک چیز یہ ہے کہ وہ جو یہ کہہ چکے ہیں کہ میر جعفر اور میر صادق کون ہیں، اور اس میں کہتے ہیں کہ کچھ کردار مزید ہیں۔ بہرحال اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، میں خبر ہی پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، اور اس میں پھر اپنا تجزیہ بھی شامل کریں گے۔ سابق وزیراعظم پاکستان چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے پیغامات آ رہے ہیں، لیکن میں کسی سے بات نہیں کر رہا۔ میں نے ان لوگوں کے نمبرز بلاک کر دیے ہیں۔ جب تک الیکشن کا اعلان نہیں ہوتا تب تک کسی سے بات نہیں ہوگی۔ یہ چیز ہم آپ کو پچھلے کوئی 3 دن سے پہلے بتا چکے ہیں کہ عمران خان نے اب صرف ایک مطالبہ رکھا ہوا ہے کہ میں اس وقت مانوں گا کہ آپ لوگ اس الیکشنز کے لیے سیریس ہیں جب یہ اسمبلی تحلیل ہو جائے گی۔ میرا اس سے پہلے کوئی مطالبہ نہیں ہے، کوئی کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہے۔ انہوں نے یہی ہدایات اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی دی ہوئی ہیں کہ جب تک الیکشن اناؤنس نہیں ہو جاتے، یا اس سے پہلے جب تک یہ اسمبلی ڈیزالو نہیں ہو جاتی، اس سے پہلے کسی بھی مذاکراتی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ صحافیوں سے گفتگو میں عمران خان کا کہنا تھا، شہباز شریف کے علاوہ بھی کردار میر جعفر اور میر صادق ہیں، وقت آنے پر ان کرداروں کا نام لوں گا۔ جن لوگوں کو لایا گیا اس سے بہتر تھا پاکستان پر ایٹم بم گرا دیتے۔ انہوں نے کہا کہ نیوٹرلز کو بتایا تھا معیشت مشکل سے مستحکم ہوئی ہے۔ شوکت ترین نے بھی ان کو سمجھایا سیاسی عدم استحکام معیشت کے لیے نقصان دہ ہے۔ جو اس سازش کا حصہ بنے ان سے سوال کرتا ہوں، کیا سازش کا حصہ بننے والوں کو پاکستان کی فکر نہیں تھی؟ پاکستان سازش میں شریک لوگوں کی ترجیحات میں نہیں تھا؟ اچھا، ان کا کہنا تھا جن لوگوں کو لایا گیا اس سے بہتر تھا پاکستان پر ایٹم بم گرا دیتے۔ جو کرمنلز لائے گئے انہوں نے ہر ادارہ اور جوڈیشل سسٹم تباہ کر دیا۔ کون سا حکومتی آفیشل ان مجرموں کے کیسز کی تحقیقات کرے گا؟ یہ بات تو ویسے وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ جیسے آج آپ دیکھیں شہباز شریف نے اپنے ہی جو ان کے وکلاء ہیں ان کے چیمبر سے ایک بندہ اٹھا کر جو ہے وہ نیب کا پروسیکیوٹر بھرتی کر دیا۔ اس سے بڑا فکس میچ تو کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ اور پہلے ایف آئی اے نے جو ہے وہ ان کی جو خلاف ایک پروب چل رہی تھی اس سے ہی پیچھے ہٹ گئے تھے، بعد میں اس کو کور کرنے کی بہرحال انہوں نے کوشش کی۔ عمران خان کا کہنا تھا، میں سمجھتا تھا کرپشن بااثر شخصیات کے لیے بھی ایشو ہے۔ بااثر شخصیات ڈیفینیٹلی وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ شاید وہ بھی اس چیز کو برا سمجھتے ہیں۔ میں سمجھتا تھا کرپشن پر ہمارا نظریہ ایک ہی ہے، لیکن کرپشن اہم شخصیات کے لیے مسئلہ ہی نہیں تھا۔ میں صدمے میں ہوں، یہ لوگ چوروں کو اقتدار میں لائے۔ مجھے بارہا کہا گیا آپ کرپشن کے پیچھے نہ پڑیں، مجھے کہا جاتا تھا کارکردگی پر توجہ دیں۔ انہوں نے کہا سازش کرنے والوں نے غلط اندازہ لگایا، انہیں نہیں پتا تھا مجھے ہٹانے پر اتنے عوام سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ مقتدر حلقے چاہتے تھے عثمان بزدار کو وزارت اعلیٰ سے ہٹاؤں۔ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کے حوالے سے سابق وزیراعظم کا کہنا تھا آخری دن تک اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اچھے رہے۔ 2 معاملات پر اس سے عدم اتفاق رہا۔ مقتدر حلقے چاہتے تھے عثمان بزدار کو وزارت اعلیٰ سے ہٹاؤں۔ انہیں بتایا سندھ میں گورننس اور کرپشن کے حالات بدتر ہیں۔ عثمان بزدار کی جگہ کسی اور کو لگاتا تو پارٹی میں دھڑے بندی ہو جاتی۔ اچھا، ان کا کہنا تھا اسٹیبلشمنٹ سے دوسرا ایشو جنرل فیض کے معاملے پر تھا۔ میں چاہتا تھا جنرل فیض سردیوں تک ڈی جی آئی ایس آئی رہیں۔ انہیں برقرار رکھنے کی ایک وجہ افغانستان کی صورتحال تھی۔ انہوں نے کہا جنرل فیض کو داخلی سیاسی صورتحال کے لیے بھی برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ مجھے اپوزیشن کی سازش کا جون سے پتا تھا۔ ہمیشہ ایسے فیصلے ہوتے رہے میری حکومت کمزور رہے۔ ہمیشہ ایسے فیصلے ہوتے رہے کہ میری حکومت کمزور رہے۔ یہ بہت معنی خیز جملہ ہے اور بہت بڑا جملہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ کے 30 ایم پی ایز فارورڈ بلاک بلانا چاہتے تھے۔ اور یہ خبریں ہم نے ویسے پہلے بہت سنی تھی کہ جب شیخ رشید بھی یہ اعلان کرتے تھے کہ نون لیگ کے اندر سے کچھ لوگ ٹوٹ رہے ہیں، اور یہ خبریں بڑی گردش کرتی رہی کچھ عرصہ۔ اگر فارورڈ بلاک بن جاتا تو نون لیگ کی سیاست ختم ہو جاتی،
لیکن ان ایم پی ایز کو طاقتور حلقوں نے پیغام دیا جہاں ہیں وہیں رہیں. 8-10 لوگوں کو کرپشن میں سزا ہونی چاہیے تھی لیکن ایسا نہیں ہونے دیا. یہ بھی بہت معنی خیز جملہ ہے, لیکن ایسا نہیں ہونے دیا. اب یہ کس نے ہونے دیا یہ عمران خان بتائیں گے. جب تک الیکشن کا اعلان نہیں ہوتا تب تک کسی سے بات نہیں ہوگی. اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے عمران خان کا مزید کہنا تھا, اسٹیبلشمنٹ سے پیغامات آ رہے ہیں لیکن میں نے کسی سے بات نہیں کی, لیکن میں کسی سے بات نہیں کر رہا. میں نے ان لوگوں کے نمبرز بلاک کر دیے ہیں. جب تک الیکشن کا اعلان نہیں ہوتا تب تک کسی سے بات نہیں ہوگی. انہوں نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ میں یوکرائن معاملے پر ووٹنگ میں حصہ نہ لینا درست فیصلہ تھا. اسلام آباد میں لانگ مارچ سے متعلق ان کا کہنا تھا, اسلام آباد لانگ مارچ کے لیے تیاری شروع کر دی ہے. جب عوام سڑکوں پر نکلتے ہیں تو بہت سے آپشنز کھل جاتے ہیں. خیال رہے قبل ازیں اپنے بیان میں عمران خان کا کہنا تھا نیوٹرلز کو خبردار کر دیا تھا اگر سازش کامیاب ہوئی تو معاشی جو استحکام ہے وہ خراب ہو جائے گا, اس کو بہت نقصان پہنچے گا. یہ ویسے تقریر آج بھی عمران خان نے کی ہے اور یہ آپ نے یہ سنا ہوگا جیسے انہوں نے جو شیریں مزاری نے جو باتیں کی آج کہ انہوں نے بھی بہت زیادہ سوالات اٹھائے کہ اس وقت نیوٹرلز کہاں تھے, اور یہ عمران خان نے خود بھی سپیچ میں کہا کہ میں نے بھی یہ بات کہنے کی کوشش کی نیوٹرلز سے, اور جو ہمارے جو وزیر خزانہ تھے شوکت ترین صاحب, میں نے ان کو بھی کہا کہ آپ ان کو یہ بات سمجھائیں کہ ہم نے کتنے مشکل حالات سے اس ملک کو, اس کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے. اگر آج یہ دوبارہ یہ کوئی تجربہ ہو جاتا ہے تو یہ ہم کہاں پہ کھڑے ہو جائیں گے. تو اس طرح سے عمران خان اپنا بیانیہ بنا رہے ہیں. آج جو شیریں مزاری نے پریس کانفرنس کی, میرے خیال میں یہ بھی تقریباً وہی باتیں جو انہوں نے صحافیوں کے ساتھ آج بات چیت کی. ویسے اوورآل تحریک انصاف نے اب یہ حکمت عملی اپنائی ہے کہ وہ الیکشن سے پہلے کسی بھی مذاکراتی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے جب تک یہ اسمبلی ڈیزالو نہیں ہو جاتی. اور عمران خان کو میں نے آپ کو پہلے بھی یہ چیز بارہا بتائی ہے کہ ایک ایک چیز کا ان کو علم ہے, ان کے پاس ایک ایک چیز رپورٹ ہوتی ہے. عمران خان اس وقت جو حکمت عملی اپنا رہے ہیں وہ بہت کیلکولیٹڈ ہے, وہ اپنے پتے آہستہ آہستہ شو کر رہے ہیں, وہ سٹیپ بائی سٹیپ چل رہے ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ بہت سارے ایسے کرداروں کو جانتا ہوں شہباز شریف اور نواز شریف کے علاوہ جن کا کردار میر جعفر اور میر صادق جیسا تھا, وقت آنے کے اوپر ان کا نام لوں گا. پھر انہوں نے یہ کہا کہ بہت سارے اختلافات تھے. ایک اختلاف عثمان بزدار کو ہٹانے کا تھا. عثمان بزدار کو ہٹانے کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے پہلے بھی یہ خبریں آئیں اور اس کے اوپر بہت زیادہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ علیم خان کی بیچ میں ایک ایکٹیویٹی تھی کہ کچھ لوگ علیم خان کو لگانا چاہتے تھے عثمان بزدار کی جگہ, اور یہ سب چیزیں اس سے پہلے رپورٹ ہو چکی ہوئی ہیں. لیکن یہ جو عمران خان اب میرے خیال میں آہستہ آہستہ ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں, اس کی وجہ صرف ایک ہے, ممکن اگلے کچھ دنوں میں ایک طاقتور پریس کانفرنس ہو جس میں اس بیانیے کو کاؤنٹر کیا جائے, تو شاید وہ بات ہو. اس کے پیش نظر عمران خان جو ہے وہ بہت ساری چیزیں اب جو ہے وہ کر رہے ہیں اور بڑی ٹائملی کر رہے ہیں. اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.